بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 40 مردوں کے برابر قوت حاصل کرنے کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نسخہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، انسان کے دل و جسم کو تقویت دینے والی بے شمار جڑی بوٹیوں اور پھلوں کا ذکر طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بہی ایسا پھل ہے جس کی شکل و صورت سیب اور آڑو سے ملتی ہے۔ اس پھل کا ذکر احادیث مبارکہ میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ بئی کا پھل کھانے والی خواتین کے یہاں خوبصورت بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، جبکہ مرد کے کھانے سے 40 افراد کے برابر طاقت آتی ہے۔ بئی کے پھل میں کئی طرح کے وٹامنز اور معدنیات شامل ہیں۔ بئی کا مربع اس حوالے سے بہترین غذا ہے جو نہار منہ کھایا جائے تو دل کے عوارض سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اس وقت اپنے اصحاب کی مجلس میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں بئی تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے۔ جب میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اسے کر کے فرمایا، اے ابا ذر، یہ دل کو طاقت دیتا ہے، سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئی کھاؤ کیونکہ وہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینے سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئی کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئی کھاؤ کہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں معمور فرمایا جسے جنت کا بئی پھل نہ کھلایا ہو، کیونکہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو بئی کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بئی کھاؤ کہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ بئی کو نہار منہ کھانا چاہیے، اور آج کل تو اس فارموں میں اگایا جاتا ہے، جنگلوں میں اگتا ہے اور بڑے بڑے اسٹوروں پہ ہمیں میسر ہوتا ہے۔ آپ اور میں بھی کوشش کر کے اس سنت نبی کو اپنائیں اور اللہ کی رحمتوں کی امیدوار ٹھہریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔